آپ یقین نہیں کریں گے، مگر یہ واقعہ جو میں آپ کو سنانے والا ہوں بالکل صحیح۔ یہ کہہ کر شیخ صاحب نے بیڑی سلگائی، دو تین زور کے کش لے کر اسے پھینک دیا اور اپنی داستان سنانا شروع کی۔ شیخ صاحب کے مزاج سے ہم واقف تھے، اس لیے ہم خاموشی سے سنتے رہے، درمیان میں ان کو کہیں بھی نہ ٹوکا۔ آپ نے واقعہ یوں بیان کرنا شروع کیا: گولڈی میرے پاس 15 برس سے تھا۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اس کا رنگ سنہری مائل گھوسلا تھا، بہت ہی حسین کتا تھا۔ جب میں صبح اس کے ساتھ باغ کی سیر کو نکلتا تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ لارنس گارڈن کے باہر میں اسے کھڑا کر دیتا: گولڈی کھڑے رہنا یہاں، میں بھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں باغ کے اندر چلا جاتا، گھوم پھر کر آدھے گھنٹے بعد واپس آتا تو گولڈی وہیں اپنے لمبے لمبے کان لٹکائے کھڑا ہوتا۔ اسپینل ذات کے کتے عام طور پر بڑے اطاعت گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں، مگر میرے گولڈی میں یہ صفات بہت نمایاں تھی۔ جب تک اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا نہ دوں نہیں کھاتا تھا۔ دوست یاروں نے میرا مان توڑنے کے لیے لاکھوں جتن کیے، مگر گولڈی نے ان کے ہاتھ سے ایک دانہ تک نہ کھایا۔ ایک روز اتفاق کی بات ہے کہ میں لارنس کے باہر اسے چھوڑ کر اندر گیا تو ایک دوست مل گیا۔ گھومتے گھومتے کافی دیر ہو گئی۔ اس کے بعد وہ مجھے اپنی کوٹھی لے گیا۔ مجھے شطرنج کھیلنے کا مرض تھا۔ بازی شروع ہوئی تو میں دنیا و مافلہ بھول گیا۔ کئی گھنٹے بیت گئے۔ دفتن مجھے گولڈی کا خیال آیا۔ بازی چھوڑ کر لارنس کے گیٹ کی طرف بھاگا۔ گولڈی وہیں اپنے لمبے لمبے کان لٹکائے کھڑا تھا۔ مجھے اس نے عجیب نظروں سے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہے: دوست، تم نے آج اچھا سلوک کیا مجھ سے۔ میں بے حد نادم ہوا، چنانچہ آپ یقین جانیں میں نے شطرنج چھوڑ دی۔ معاف کیجئے، میں اصل واقعے کی طرف ابھی تک نہیں آیا۔ دراصل گولڈی کی بات شروع ہوئی تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے متعلق مجھے جتنی باتیں یاد ہیں آپ کو سنا دوں۔ مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ میرے مجرد رہنے کا ایک باعث اس کی محبت بھی تھی۔ جب میں نے شادی نہ کرنے کا تہیہ کیا تو اس کو کھسی کرا دیا۔ آپ شاید کہیں گے کہ میں نے ظلم کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں محبت میں ہر چیز روا ہے۔ میں اس کی ذات کے سوا اور کسی کو وابستہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ کئی بار میں نے سوچا اگر میں مر گیا تو یہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، کچھ دیر میری موت کا اثر اس پر رہے گا، اس کے بعد مجھے بھول کر اپنے نئے آقا سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ جب میں یہ سوچتا تو مجھے بہت دکھ ہوتا، لیکن میں نے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اگر مجھے اپنی موت کی آمد کا پورا یقین ہو گیا تو میں گولڈی کو ہلاک کر دوں گا، آنکھیں بند کر کے اسے گولی کا نشانہ بنا دوں گا۔ گولڈی کبھی ایک لمحے کے لیے مجھ سے جدا نہیں ہوا تھا۔ رات کو شاید میرے ساتھ سوتا۔ میری تنہا زندگی میں وہ ایک روشنی تھی۔ میری بے حد فیکی زندگی میں اس کا وجود ایک شیرینی تھا۔ اس سے میری غیر معمولی محبت دیکھ کر کئی دوست مذاق اڑاتے: شیخ صاحب، گولڈی کتیا ہوتی تو آپ نے ضرور اس سے شادی کر لی ہوتی۔ ایسے ہی کئی اور فکرے کسے جاتے، لیکن میں مسکرا دیتا۔ گولڈی بڑا ذہین تھا۔ اس کے متعلق جب کوئی بات ہوئی تو فوراً اس کے کان کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے ہلکے سے ہلکے اشارے کو بھی وہ سمجھ لیتا تھا۔ میرے موڈ کے سارے اتار چڑھاؤ اسے معلوم ہوتے تھے۔ اگر کسی وجہ سے رنجیدہ ہوتا تو وہ میرے ساتھ چغلے شروع کر دیتا، مجھے خوش کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا۔ ابھی اس نے ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا نہیں سیکھا تھا، یعنی ابھی کمسن تھا۔ اس نے ایک برتن جو کہ خالی تھا تھوتنی بڑھا کر سونگھا۔ میں نے اسے جھڑکا تو دم دبا کر وہیں بیٹھ گیا۔ پہلے اس کے چہرے پر حیرت سی پیدا ہوئی تھی کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دیر تک گردن نہیں اٹھائے بیٹھا رہا، جیسے ندامت کے سمندر میں غرق ہے۔ میں اٹھ کر اس کو گود میں لیا، پیارا پچکارا۔ بڑی دیر کے بعد جا کر اس کی دم ہلی۔ مجھے بہت ترس آیا کہ میں نے خواہ مخواہ اسے ڈانٹا، کیونکہ اس روز رات کو غریب نے کھانے کو منہ نہ لگایا۔ وہ بڑا حساس کتا تھا۔ میں بہت بے پرواہ آدمی ہوں۔ میری غفلت سے اس کو ایک بار نمونیا ہو گیا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ ڈاکٹر کے پاس دوڑا، علاج شروع ہوا، مگر اثر ندارت۔ متواتر 7 راتیں جاگتا رہا۔ اس کو بڑی تکلیف تھی، سانس بڑی مشکل سے آتا تھا۔ جب سینے میں درد اٹھتا تو وہ میری طرف دیکھتا، جیسے یہ کہہ رہا ہے: فکر کی کوئی بات نہیں،
میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کئی بار میں نے محسوس کیا کہ صرف میرے آرام کی خاطر اس نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس کی تکلیف کچھ کم ہے۔ وہ آنکھیں میچ لیتا تاکہ میں تھوڑی دیر آنکھ لگا لوں۔ 8ویں روز خدا خدا کر کے اس کا بخار ہلکا ہوا اور آہستہ آہستہ اتر گیا۔ میں نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا سو مجھے ایک تھکی تھکی سی مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں تیرتی نظر آئی۔ نمونیا کے ظالم حملے کے بعد دیر تک اس کو نقاہت رہی، لیکن طاقتور دواؤں نے اسے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ ایک لمبی غیر حاضری کے بعد لوگوں نے مجھے اس کے ساتھ دیکھا تو طرح طرح کے سوال کرنے شروع کیے۔ عاشق و معشوق کہاں غائب تھے اتنے دنوں؟ آپس میں کہیں لڑائی تو نہیں ہو گئی تھی؟ کسی اور سے تو نظر نہیں لڑ گئی تھی گولڈی کی؟ میں خاموش رہا۔ گولڈی یہ باتیں سنتا تو ایک نظر میری طرف دیکھ کر خاموش ہو جاتا کہ بھونکنے دو ان کتوں کو۔ وہ مثل مشہور ہے، کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ لیکن گولڈی کو اپنے ہم جنسوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کی دنیا صرف میری ذات تھی، اس سے باہر وہ کبھی نہیں نکلتا تھا۔ گولڈی میرے پاس نہیں تھا۔ جب ایک دوست نے مجھے اخبار پڑھتے سنایا، اس میں ایک واقعہ لکھا تھا، آپ سنیے، بڑا دلچسپ ہے۔ امریکہ یا ہندوستان مجھے یاد نہیں کہاں، ایک شخص کے پاس کتا تھا، معلوم نہیں کس ذات کا۔ اس شخص کا آپریشن ہونا تھا، اس کو اسپتال لے گئے تو کتا بھی ساتھ ہو لیا۔ اسٹریچر پر ڈال کر اس کو آپریشن روم میں لے جانے لگے تو کتے نے اندر جانا چاہا۔ مالک نے اس کو روکا اور کہا باہر کھڑے رہو، میں بھی آتا ہوں۔ کتا حکم سن کر باہر کھڑا ہو گیا۔ اندر مالک کا آپریشن ہوا جو ناکام ثابت ہوا۔ اس کی لاش دوسرے دروازے سے باہر نکال دی گئی۔ کتا 12 برس تک وہیں کھڑا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہا۔ پیشاب پخانے کے لیے کچھ وہاں سے ہٹتا، پھر وہیں کھڑا ہو جاتا۔ آخر ایک روز موٹر کی لپیٹ میں آ گیا اور بری طرح زخمی ہو گیا، مگر اس حالت میں بھی وہ خود کو گھسیٹتا ہوا وہاں پہنچا جہاں اس کے مالک نے اسے انتظار کرنے کے لیے کہا تھا۔ آخری سانس اس نے اسی جگہ لیا۔ یہ بھی لکھا تھا کہ ہسپتال والوں نے اس کی لاش میں بھوس بھر کے اس کو وہیں رکھ دیا ہے، جیسے وہ اب بھی اپنے آقا کے انتظار میں کھڑا ہو۔ میں نے داستان سنی تو مجھ پر کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ اول تو مجھے اس کی صحت ہی کا یقین نہ آیا، لیکن جب گولڈی میرے پاس آیا تو مجھے اس کی صفات کا علم ہوا۔ تو بہت برسوں کے بعد میں نے یہ داستان کئی دوستوں کو سنائی۔ سناتے وقت مجھ پر ایک رکت طاری ہو جاتی تھی اور میں سوچنے لگتا تھا میرے گولڈی سے بھی کوئی ایسا کارنامہ وابستہ ہونا چاہیے۔ گولڈی معمولی ہستی نہیں ہو۔ گولڈی بہت متین اور سنجیدہ تھا۔ بچپن میں اس نے تھوڑی شرارتیں کی، مگر جب اس نے دیکھا کہ مجھے پسند نہیں تو ان کو ترک کر دیا۔ آہستہ آہستہ سنجیدگی اختیار کر لی جو تا دم مرگ قائم تھی۔ میں نے تا دم مرگ کہا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ شیخ صاحب رک گئے اور ان کی آنکھیں نمالود ہو گئی تھیں۔ ہم خاموش رہے۔ تھوڑے عرصے بعد انہوں نے رومال نکال کر اپنے آنسو پوچھے اور کہنا شروع کیا، یہی میری زیادتی ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن شاید اس لیے زندہ ہوں کہ انسان مر جاتا تو شاید گولڈی کی توہین ہوتی۔ جب وہ مرا تو رو رو کر میرا برا حال تھا، لیکن وہ مرا نہیں تھا، میں نے اس کو مروا دیا تھا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے اپنی موت کی آمد کا یقین ہو گیا تھا، وہ پاگل ہو گیا تھا۔ ایسا پاگل نہیں جیسا کہ عام پاگل کتے ہوتے۔ اس کے مرض کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس کو سخت تکلیف تھی، زخمی کا سا عالم اس پر طاری تھا۔ ڈاکٹر نے کہا اس کا واحد علاج یہی ہے کہ اس کو مروا دو۔ میں نے پہلے سوچا نہیں، لیکن وہ جس اذیت میں گرفتار تھا مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ میں مان گیا۔ وہ اسے ایک کمرے میں لے گئے یہاں برقی جھٹکا پہنچا کر ہلاک کرنے والی مشین تھی۔ میں ابھی اپنے نحیف دماغ میں اچھی طرح کچھ سوچ بھی نہ سکا تھا کہ وہ اس کی لاش لے آئے، میرے گولڈی کی لاش۔ جب میں نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو میرے آنسو ٹپ ٹپ اس کے سنہرے بالوں پر گرنے لگے جو پہلے کبھی گرد آلود نہیں ہوئے تھے۔ ٹانگے میں اسے دھر لایا، دیر تک اس کو دیکھا کیا۔ 15 سال کی رفاقت کی لاش میرے بستر پر پڑی تھی۔ قربانی کا مجسمہ ٹوٹ گیا تھا۔ میں نے اس کو نہلایا، کفن پہنایا۔ بہت دیر تک سوچتا رہا کہ اب کیا کروں، زمین میں دفن کروں یا جلا دوں۔ زمین میں دفن کرتا تو اس کی موت کا ایک نشان رہ جاتا۔ یہ مجھے پسند نہیں تھا، معلوم نہیں کیوں۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ میں نے کیوں اس کو غرق کے دریا کرنا چاہا۔ میں نے اس کے متعلق اب بھی کئی بار سوچا ہے۔
مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ خیر میں نے نئی بوری میں اس کی کفنائی ہوئی لاش ڈالی، دھو دھا کر بٹے اس میں ڈالے اور دریا کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بیٹری دریا کے درمیان میں پہنچی تو میں نے بوری کی طرف دیکھا تو گولڈی سے 15 برس کی رفاقت و محبت ایک بہت ہی تیز تلخی بن کر میرے حلق میں اٹک گئی۔ میں نے جب زیادہ دیر کرنا مناسب نہ سمجھا، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بوری اٹھائی اور دریا میں پھینک دی۔ بہتے ہوئے پانی کی چادر پر کچھ بلبلے اٹھے اور ہوا میں حل ہو گئے۔ بیٹری واپس ساحل پر آئی۔ میں اتر کر دیر تک اسے دیکھتا رہا جہاں میں نے گولڈی کو غرق آب کیا تھا۔ شام کا دھندلکا چھایا ہوا تھا، پانی بڑی خاموشی سے بہہ رہا تھا، جیسے وہ گولڈی کو اپنی گود میں سلا رہا ہے۔ یہ کہتا ہے شیخ صاحب خاموش ہو گئے۔ چند لمحات کے بعد ہم میں سے ایک نے ان سے پوچھا، لیکن شیخ صاحب آپ تو خاص واقعہ سنانے والے تھے۔ شیخ صاحب چونکے۔ اوہ معاف کیجئے، میں اپنی رو میں جانے کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ میں ابھی عرض کرتا ہوں 15 برس ہو گئے تھے ہماری رفاقت کو۔ اس دوران میں کبھی بیمار نہیں ہوا تھا، میری صحت ماشاء اللہ بہت اچھی تھی۔ لیکن جس دن میں نے گولڈی کی 15ویں سالگرہ منائی، اس کے دوسرے دن میں نے اعضا شکنی محسوس کی۔ شام کو یہ اعضا شکنی تیز بخار میں تبدیل ہو گئی۔ رات سخت بے چین رہا۔ گولڈی جاگتا رہا، ایک آنکھ بند کر کے دوسری آنکھ سے مجھے دیکھتا رہا۔ پلنگ پر سے اتر کر نیچے جاتا، پھر آ کر بیٹھ جاتا۔ زیادہ عمر ہو جانے کے باعث اس کی بینائی اور سماعت کمزور ہو گئی تھی، لیکن ذرا سی ہاتھ ہوتی تو وہ چوک پڑتا اور اپنی دھندلی آنکھوں سے میری طرف دیکھتا کہ جیسے پوچھتا ہو یہ کیا ہو گیا تمہیں۔ اس کو حیرت تھی کہ میں اتنی دیر تک پلنگ پر کیوں پڑا ہوں، لیکن وہ جلد ہی ساری بات سمجھ گیا۔ جب مجھے بستر پر لیٹے کئی دن گزر گئے تو اس کے سال خردہ چہرے پر افسردگی چھا گئی۔ میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھلایا کرتا تھا۔ بیماری کے آغاز میں تو میں اس کو کھانا دیتا رہا۔ جب نقاہت بڑھ گئی تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ وہ صبح شام گولڈی کو کھانا کھلانے جایا کرے۔ وہ آتا رہا، مگر گولڈی نے اس کی پلیٹ کی طرف منہ نہ کیا۔ میں نے بہت کہا لیکن وہ نہ مانا۔ ایک مجھے اپنے مرض کی تکلیف تھی جو دور ہونے میں ہی نہیں آتا تھا، دوسرے مجھے گولڈی کی فکر تھی جس نے کھانا پینا بالکل بند کر دیا تھا۔ اب اس نے پلنگ پر بیٹھنا بھی چھوڑ دیا، سامنے دیوار کے پاس سارا دن اور ساری رات خاموش بیٹھا اپنی دھندلی آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہتا۔ اس سے مجھے اور بھی دکھ ہوا۔ وہ کبھی ننگی زمین پر نہیں بیٹھا تھا۔ میں نے اس سے بہت کہا لیکن وہ نہ مانا۔ وہ بہت زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ غم و اندوہ میں غرق ہے۔ کبھی کبھی اٹھ کر پلنگ کے پاس آتا، عجیب حسرت بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھتا اور گردن جھکا کر واپس دیوار کے پاس چلا جاتا۔ ایک رات لیمپ کی روشنی میں نے دیکھا کہ گولڈی کی دھندلی آنکھوں سے آنسو چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے سے حزن و ملال برس رہا تھا۔ مجھے بہت دکھ پہنچا۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ لمبے لمبے سنہرے کان ہلاتا وہ میرے پاس آیا۔ میں نے بڑے پیار سے کہا، گولڈی میں اچھا ہو جاؤں گا، تم دعا مانگو، تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی۔ یہ سن کر اس نے بڑی اداس آنکھوں سے مجھے دیکھا، پھر سر اٹھا کر چھت کی طرف دیکھنے لگا جیسے دعا مانگ رہا ہے۔ کچھ دیر وہ اس طرح کھڑا رہا۔ میرے جسم پر جھرجھری سی طاری ہو گئی۔ ایک عجیب و غریب تصویر میرے آنکھوں پہ سامنے تھی۔ گولڈی سچ مچ دعا مانگ رہا تھا۔ میں سچ عرض کر رہا ہوں، وہ سر تا پا دعا تھا۔ میں کہنا نہیں چاہتا لیکن اس وقت میں نے محسوس کیا کہ اس کی روح خدا کے حضور پہنچ کر گڑ گڑا رہی ہے۔ میں چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن گولڈی کی حالت غیر ہو گئی۔ جب تک میں بستر پر تھا وہ آنکھیں بند کیے دیوار کے ساتھ خاموش بیٹھا رہا۔ میں ہلنے جلنے کے قابل ہوا تو میں نے اس کو کھلانے پلانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس کو اب کسی شے سے دلچسپی نہیں تھی۔ دعا مانگنے کے بعد جیسے اس کی ساری طاقت زائل ہو گئی تھی۔ میں اس سے کہتا، میری طرف دیکھو گولڈی، میں اچھا ہو گیا ہوں، خدا نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے۔ لیکن وہ آنکھیں نہ کھولتا۔ میں نے 2-3 دفعہ ڈاکٹر بلایا، اس نے انجیکشن لگائے پر کچھ نہ ہوا۔ ایک دن میں ڈاکٹر لے کر آیا تو اس کا دماغ چل چکا تھا۔ میں اٹھا کر اسے بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور اس کو برقی ضرب سے ہلاک کر دیا۔ مجھے معلوم نہیں بابر اور ہمایوں والا قصہ کہاں تک صحیح ہے، لیکن یہ واقعہ حرف حرف درست ہے۔